السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کوریج ٹپس چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، گرم ممالک میں رہنے والے لوگوں کو موسم گرما میں گرمی کی شدت اور ہوا میں نمی کی زیادتی کی وجہ سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ یہ پسینہ اگر جلد خشک نہ ہو جائے تو اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو نقصان دیتا ہے۔ جلد میں پسینہ پیدا کرنے والے غدودوں کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ پھٹ بھی جاتی ہیں۔ جلد میں دراڑ پیدا ہونے کی وجہ سے جراثیم کو داخلے کا راستہ مل جاتا ہے تو وہاں پر پھنسیاں نکل آتی ہیں، جن کو ہمارے یہاں پت کا پکنا کہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے بھی پت یا گرمی دانوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، یا آپ خود بھی جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ خاص کر جب پاکستان میں مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور ابس کا موسم ہوتا ہے تو یہ پت والے دانے جو ہیں وہ جلد پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دانے صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں، عام طور پر جلن اور خارش کے علاوہ کسی اور تکلیف کا باعث نہیں ہوتے۔ لیکن جب ان کو بار بار کھجلایا جائے یا کھجلانے والے کے ناخن بڑے ہوں تو یہ چھل جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ احتیاط اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جنہیں اختیار کر کے آپ گرمی دانوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پسینہ کم سے کم آئے۔ نمبر 2، پسینہ کو جلد از جلد خشک کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 3، لباس ہوادار اور ڈھیلا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، موسم گرما میں کپڑوں کے نیچے سوتی بنیان کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، زیادہ وقت کھلی اور ہوادار جگہ پر گزارنا چاہیے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ بیماریوں کے لیے بھی آپ نے ہمیں اپنے مفید ارشادات سے نوازا ہے۔ انہی ارشادات کی روشنی میں آپ کو گرمی دانے کا علاج بتانے لگا ہوں۔ نسخہ نمبر 1، اگر فروٹ کے سرکہ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پت پر یعنی گرمی دانوں پر لگایا جائے تو جلن سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر دن میں آپ اپنے جسم پر 2 مرتبہ یہ لوشن لگا لیں تو پوری گرمیاں آپ آرام سے گزار سکتے ہیں۔ نسخہ نمبر 2، ساتر فارسی 20 گرام، سنا مکی 20 گرام، پانی 500 گرام، سرکہ 500 گرام۔ آپ نے ساتر فارسی اور سنا مکی کی مطلوبہ مقدار لے کر پانی میں 10 منٹ کے لیے ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد اسے چھان لیں، پھر اس میں سرکہ ملا کر یہ لوشن جلن والی جگہ پر لگائیں۔ اگر دانوں میں پیپ پڑ گئی ہو تو 20 گرام لوبان یا مرمکی بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی افادہ ہوگا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مفید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔